کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر رائل نیپال ایئر لائنز کے جہاز نے ٹھیک 4 بجے رن وے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس وقت میں حقیقتاً ڈرا ہوا تھا۔ خوف کی لہریں میرے جسم کے آر پار ہو رہی تھیں۔ میری نظریں ایئرپورٹ بلڈنگ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لگی ہوئی تھیں۔ ہر لمحے یہی خیال گزرتا کہ اب پولیس کی جیپ نمودار ہوگی، پائلٹ جہاز کو ٹیکسی وے پر ہی روک لے گا اور پولیس مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اگرچہ ایسے مرحلے پہلے بھی کئی بار مجھ پر گزر چکے تھے، لیکن 3.5 سال مسلسل زندگی اور موت کا کھیل کھیلتے کھیلتے اب میں ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا، اور اب تو بات یہاں تک آن پہنچی تھی کہ ایک طرف آزادی، اپنا وطن، اپنا گھر اور گھر والے، اور دوسری طرف 3rd ڈگری ٹارچر کے ساتھ اذیت ناک موت، اور ان دونوں کے بیچ محض چند منٹوں کا فرق، محض چند منٹوں کا۔ قسمت نے زندگی کی بازی کھیلتے ہوئے مجھے ہمیشہ 3 اکے دیے، لیکن ہر بار تو 3 اکے نہیں ملتے، اور اب تو یہ آخری داؤ تھا۔ اگر بازی الٹی پڑی تو؟ خوف کی لہر نے مجھے ایک جھٹکا دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سب کچھ اس قادر مطلق پر چھوڑ دیا جس کی طاقت اور قدرت کی کوئی حد نہیں۔ انسان اس کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے؟ انسانی جد و جہد کی ایک حد ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ محض مجبور، لاچار اور طلبگار ہوتا ہے رب ذوالجلال کی رضا کا۔ مجھ پر ایک غنودگی سی چھا گئی تھی۔ اچانک ایئر ہوسٹس کی مدھر آواز مجھے غنودگی سے باہر لے آئی۔ سیفٹی بیلٹس کھولنے اور سگریٹ پینے کی اجازت مل گئی تھی۔ میں نے سگریٹ نکال کر سلگایا اور ایک لمبا کش لیا۔ جہاز ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں کے نیچے چھوڑتا ہوا بلند ہو رہا تھا۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی دائیں طرف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جہاز کے اکثر مسافر یہ چوٹی دیکھنے کے لیے جہاز کی اس جانب کی کھڑکیوں کی طرف آ چکے تھے، لیکن میرا ذہن سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولوں کے ساتھ ماضی کی طرف جا رہا تھا۔ 3.5 سال بیت گئے۔ ان ان گنت واقعات میں ایک تیز رفتار فلم کی طرح میرے ذہن پر چھائے ہوئے تھے۔ جلد ہی پہاڑ ختم ہو گئے۔ ایئر ہوسٹس نے بتایا کہ اب ہم بنگلہ دیش پر سے گزر رہے ہیں اور دریائے کرنافلی کا ڈیلٹا ہمارے نیچے ہے۔ درجنوں پارٹوں میں تقسیم ڈیلٹا میلوں تک پھیلا ہوا تھا، اور شام کے ڈھلتے ہی سورج کی ترچھی شعاؤں نے دریائے کرنافلی کی ان درجنوں شاخوں میں سے ایک آگ سی لگا رکھی تھی۔ شاید ایسے ہی کسی منظر کے فریب نظر نے شیخ مجیب الرحمن کو مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر کے بنگلہ دیش بنانے کے لیے ہمار دیش تمہار دیش سونار دیش کہنے پر مجبور کیا تھا، لیکن یہ تو محض عکس تھا، فریب نظر تھا جسے سچ سمجھ کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کو 2 لخت کر دیا گیا۔ اس وقت بنگلہ دیش بنے کئی سال بیت چکے ہیں، لیکن مشرقی پاکستان کے لیے لفظ بنگلہ دیش میرے دماغ میں کہیں فٹ ہی نہیں ہوتا، اور آج بھی یہی حال ہے کہ چاہے کتنوں کو برا لگے، میں اس خطۂ زمین کو سابق مشرقی پاکستان ہی کہتا ہوں۔ جیسے دوری اور جدائی سے خون کے رشتے نہیں ٹوٹتے، ویسے ہی اس خطۂ زمین کو سابق مشرقی پاکستان کہنے سے اپنائیت کا ایک اندیکھا رشتہ محسوس ہوتا ہے۔ اپنا تھا پھر سابق ہو گیا، یہ رشتہ قائم رہا تو سابق پھر اپنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے جہاز کی منزل بینکاک تھی، اور مجھے بینکاک کے پاکستانی سفارت خانے سے کراچی کے لیے ہوائی ٹکٹ لینا تھا۔ یہ واقعہ اچانک میرے ذہن میں آ گیا۔ یہ تو واقعات کے تسلسل کا ایک حصہ ہے جسے میں نے آپ کی آگاہی کے لیے بیان کر دیا۔ میرا سفر کیسے شروع ہوا، میں اسے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مجھے افغان ایئر کے جہاز پر بھی بھیجا جا سکتا تھا، جو کہ UNO نے پاکستانی مہاجروں کے لیے چارٹر کیے تھے،
لیکن افغان ایئر کے جہاز دہلی کے ہوائی اڈے پر ری فیولنگ کے لیے اترتے تھے۔ اسی دوران بھارتی CBI اور فوجی جاسوسی ادارے کے کارکن جہاز میں آ کر مسافروں کو چیک کرتے تھے، اور اگر ان میں سے کوئی وانٹڈ ہوتا تو اسے اتار کر لے جاتے۔ میرا نام تو ان کے مطلوبہ افراد میں نمایاں تھا، اور پھر کھٹمنڈو میں بھارتی سفارت خانہ میری اصلیت کا علم ہو جانے پر میری نقل و حرکت پر مسلسل کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسی لیے مجھے کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر چین کی سفارتی گاڑی میں لایا گیا۔ امیگریشن کے کاغذات بھی انہی کے وسائل سے میری غیر موجودگی میں مکمل ہوئے، اور جہاز کی عین روانگی کے وقت جب سیڑھیاں ہٹائی جا رہی تھیں، سفارتی گاڑی جہاز کے قریب آئی اور مجھے جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود جب تک جہاز نے خاصی پرواز نہ کر لی، اندیشے میرے دماغ میں سر اٹھاتے رہے۔ جہاز رائل نیپال ایئر لائنز کا تھا اور مسافر بہت کم تھے۔ میں نسبتاً زیادہ خالی سیٹوں کے حصے میں ایک سیٹ پر بیٹھا۔ بینکاک تک کا سفر 6.5 گھنٹے کا تھا۔ ذہن نے ماضی میں چھلانگ لگائی۔ جہاں آن کے رکا وہ 16 دسمبر 1971 کا منحوس دن تھا۔ میں تربیلا ڈیم بنانے والی کمپنی TJV میں اسسٹنٹ پبلک ریلیشنز آفیسر تھا۔ معقول تنخواہ تھی، کمپنی نے بہت سی سہولیات بھی دے رکھی تھی، اور زندگی نہایت سکون سے گزر رہی تھی۔ بھارت سے ہماری جنگ جاری تھی۔ ہمارے ذرائع ابلاغ کا کامیابی سے دعویٰ تھا۔ کبھی چینی امداد اور کبھی امریکی چھٹے بحری بیڑے کی عنقریب آمد کے مجدے سنائے جا رہے تھے۔ UNO میں ہزاروں سالوں تک جنگ جاری رکھنے کے عہد کیے جا رہے تھے۔ جنگ بندی کے لیے پولینڈ کی قرارداد، جسے عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی، ہمارے وفد نے پھاڑ دی تھی۔ یہ محسوس کرایا جا رہا تھا کہ آئندہ چند دنوں میں ہی بھارت گھٹنے ٹیک دے گا اور جنگ بندی کے عوض مقبوضہ کشمیر ہمیں تشتری میں رکھ کر پیش کر دے گا۔ جنرل نیازی ان دنوں مشرقی کمان کے سربراہ تھے۔ ان کے اس دعوے کی بڑی تشہیر کی گئی کہ بھارتی افواج کو واپس ان کی سرحدوں میں دھکیل دیا گیا، اور بھارتی ٹینک ان کی لاش پر سے گزر کر ہی ڈھاکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان خوش کن دعووں سے بہلائے گئے دل پر BBC کی یہ خبر بجلی بن کر گری کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی افواج ہتھیار ڈالنے کا معاہدہ کر چکی ہے، اور جنرل نیازی نے اس رسم کی ادائیگی کے لیے اپنے پرانے ساتھی بھارتی جنرل اروڑا کو ڈھاکہ آنے کی دعوت دی ہے۔ یقین جانیے کہ پہلے تو اس خبر کو سچ ماننے پر دل ٹکا ہی نہیں کہ مسلمان ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالیں گے۔ محمد بن قاسم کا چند ہزار جوانوں کے ساتھ راجہ طاہر کو شکست دینا، محمود غزنوی کے 17 حملوں میں جن میں سواروں کی تعداد کبھی 10,000 سے زیادہ نہ ہوتی تھی، ہندوستان بھر کے راجاؤں کی لاکھوں کی افواج کو ہر بار شکست دینا، اور سومناتھ تک جا پہنچنا، اور بے شمار زر و جواہر کو ٹھکرا کر بت فروش کی بجائے بت شکن کہلانا، ہندوؤں کے سب سے بہادر ذات راجپوتوں کی سب سے اعلیٰ نسل سورج دنسی کی جھودا بائی سے شہنشاہ اکبر کا شادی کرنا، جبکہ ہندوؤں کے دھرم کے مطابق ان پر مسلمان کا سایہ پڑنے سے بھی وہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کا راجہ جے چند کو 4 مرتبہ شکست دینا، اور ہر بار اس سے اپنے پاؤں دھلوا کر اسے چھوڑ دینا۔ جو قوم مدینہ کی گلیوں سے نکل کر ایک طرف افریقہ کو فتح کر کے یورپ میں اسپین اور البانیہ تک جا پہنچی، اور دوسری طرف ایران، افغانستان، ہندوستان، مشرقی روس کی ریاستوں کو فتح کر کے ملیشیا اور انڈونیشیا پر اپنی حکمرانی کے جھنڈے گاڑے، وہ قوم جس میں حضرت خالد بن ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور ٹیپو سلطان جیسے دلیر جرنیل پیدا ہوئے، جن کا نام سنتے ہی غیر مسلم حکمران خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ اور آج اس قوم کی سب سے بڑی سلطنت میں مسلمان افواج کی سب سے بڑی تعداد
اس قوم کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئی جس پر 1000 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی تھی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں 1400 برس کی کامیابیوں کے تسلسل کے بعد یکلخت یہ ناکامی، اور اتنی بڑی ناکامی جس نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا، ذہن کو قابل قبول ہی نہ تھی۔ یہ ناکامی بلا جواز نہ تھی، اس کی وجہ ہمیشہ کی طرح غداروں کا کردار تھا۔ مسلمانوں کو جب بھی کسی ہزیمت کا سامنا ہوا اور اس کی وجہ محض اور محض غداروں کا کردار تھا۔ 1971 میں بھی مشرقی پاکستان کے بھولے بھالے عوام کو غدار لیڈروں نے کچھ ایسا بہکا دیا تھا کہ وہ مغربی پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے تھے، اور پھر جب سب کچھ لٹ گیا اور انہیں ہوش آیا تو انہی غدار لیڈروں کا جو حشر کیا وہ سب جانتے ہیں۔ اصل موضوع سے میں کافی دور ہو گیا ہوں، لیکن اپنی داستان لکھنے کا میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نوجوان نسل کو بتاؤں کہ مذہب سے دوری ہمیں کہاں لے آئی ہے۔ ہم بھٹکتے ہوئے کہیں اتنے دور نہ نکل جائیں کہ واپسی ممکن نہ ہو۔ آپس میں دست و گریباں ہونے کے بجائے ہمیں ان طاغوتی طاقتوں کو گرفت سے نہ صرف نکلنا ہوگا بلکہ انہیں نیست و نابود بھی کرنا ہوگا، اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ غیر مسلم قوتیں اپنے ہر حربے سے ہمیں اسلام سے دور لے جا رہی ہیں۔ جس طرح اسپین، جہاں مسلمانوں نے 800 برس حکمرانی کی، وہاں ایک مسلم بھی اسپینی نیشنل نہیں، اسی طرح غیر مسلم قوتیں چاہتی ہیں کہ دنیا بھر سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے، اور پھر وہ صرف نام ہی کے مسلمان رہ جائیں۔ نام کے بھی کہاں، وقار سے وکی، جمیل سے جمی اور عقیل سے اکی بن جائیں۔ صرف ایک واقعے کی مختصر تشریح کے بعد اصل موضوع پر آ رہا ہوں۔ خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، جن میں 2 بڑے بت لات اور منات تھے، یعنی یہ دوسرے بتوں کے سردار تھے۔ بت پرستی ہند سے نکل کر حجاز اور مکہ تک جا پہنچی تھی۔ 100 کے عدد کو فارسی میں 100، انگریزی میں 100 کہتے ہیں۔ 100 سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ منات نامی جو بت خانہ کعبہ میں تھا، اس سے 100 گنا طاقتور ہندوؤں کے مطابق سومنات تھا۔ سومنات کا بت مندر کے ایک خاص کمرے میں ہوا میں معلق تھا اور لوہے کا بنا ہوا تھا۔ ہندو اس وقت مقناطیس دریافت کر چکے تھے، اور اس کمرے کا فرش، چھت اور دیواریں مقناطیسی لوہے کی بنی ہوئی تھیں۔ سومنات کے اس بت کو اس طرح معلق کیا گیا تھا کہ چاروں دیواروں، چھت اور فرش کی مقناطیسی کشش سے وہ ہوا میں بغیر کسی سہارے کے ایستادہ تھا، اور اسی وجہ سے اسے بتوں کا سردار کہا جاتا تھا۔ ہندو مت جو ہر طاقت کو اپنا دھرم سمجھتا ہے، وہ ان کا خدا تھا، اور اس کا 100واں حصہ خانہ کعبہ میں منات نام سے موجود تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ محمود غزنوی نے جو گناہ بھی کیے تھے، سومنات کو توڑ کر ان گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ محمود غزنوی کی واپسی پر وہ اپنے ساتھ سومنات کا دروازہ لے گیا تھا، جو کابل کے عجائب گھر میں 1948 تک موجود تھا۔ افغانستان کے فرما رواں نے وہ دروازہ بھارت کو واپس کر دیا، اور اس دروازے کو لگا کر بھارت نے سومنات مندر کی تعمیر نو شروع کی، جس کی بہت زیادہ تشہیر بھی کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید نے بھی ایک پریس کانفرنس میں پاکستانی عوام سے اپیل کی تھی کہ جس تاریخ کو سومنات کی تعمیر نو شروع ہو، اسی روز پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام محمود رکھا جائے۔ آج یہاں نہ صرف محمود کی بلکہ خالد بن ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان کی بے حد ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت پر کہ ہم اس ملک میں ان اوصاف کے مالک کے بہت سارے جوان دیکھیں گے جنہوں نے صرف احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ میں ہرگز مایوس نہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔